تمام تر وساوس سے، تمام تر گندے خیالات سے، تمام تر برے اخلاق سے، تمام تر برے ماحول سے جو قلب سب سے زیادہ پاکیزہ، منور، نورانی، عرفانی تھا، اس قلب میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا ایک کرم دیکھیے کہ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں اترتی گئی، آپ کے دل میں محفوظ ہوتی گئی، آپ کو یاد کرنا نہیں پڑا۔ شروع میں آپ نے یاد کرنا چاہا، اللہ نے کہہ دیا ان علینا جمع، بے شک میرے اوپر اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دینا، محفوظ کر دینا ہے۔ تو کائنات میں ایک ایسا بندہ خدا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ آپ کی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کی طرح قرآن یاد کرنا نہیں پڑا، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، ماں بہنیں میں ذرا اس اہم بات کو سمجھیں کہ اس کے بعد جو قرآن پیارے نبی کے سینے مبارک میں اتارا گیا، آپ کے قلب اطہر سے جب اس قرآن کو امت میں دینا ہوا، قلب اطہر سے اس امت میں قرآن کو دینا ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، کچھ ایسے بندوں کو اللہ نے پہلے منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ۔ حضرات صحابہ، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو قرآن امت کو دینا تھا، تو وہاں بھی اللہ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا، ایسے لوگوں کو دیا، ایسے لوگوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو پہنچایا جن کا سینہ، جن کا قلب، جن کا دل پیارے نبی کی صحبت سے، پیارے نبی کی نگاہ نبوت سے، جن کا دل پیارے نبی کی نگاہ رسالت سے، آپ کی صحبت سے، جن کا دل بالکل مجلہ مصفہ ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کے قلوب کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کے قلوب کتنے پاکیزہ تھے، کتنا ان کا دل اللہ کی محبت و معرفت سے بھرا تھا، ان کے دلوں میں کیسی رقت اور نرمی اور سوز اور گداز تھا۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو جو قرآن دیا ہے، پہلے اللہ نے ان صحابہ کرام کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اپنے نبی کی صحبت سے، اپنے نبی کے فیض سے، اپنے نبی کے باتوں سے ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کیا۔ پھر حضرات صحابہ نے ان قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اسی طرح سے صحابہ سے تابعین نے لیا، اور تابعین سے تبع تابعین سے ہوتے ہوتے یہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان اسی طرح پہنچا ہوا ہے۔ یہ ہماری ماں بہنیں، ہماری بیٹیاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس عقیدے کو ہمیشہ مضبوط رکھیں کہ جو قرآن ذات باری سے نکلا، جو قرآن کریم پورے طور پہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جو قرآن پورے طور پہ سمائے دنیا میں محفوظ ہے، جو قرآن پیارے نبی کے قلب اطہر پہ اترا اور آپ کے قلب اطہر سے امت تک پھیلا، آج قرآن کریم اسی حالت میں ہے۔ اس کا ایک حرف کیوں نہ ہو، اس کا ایک شوشہ کیوں نہ ہو، اس کا ایک نقطہ کیوں نہ ہو، اس کا ایک زبر زیر کیوں نہ ہو، بلکہ جو اس کی ٹائپ رائٹنگ ہے، آپ کو تعجب ہوگا، وقت نہیں ہے ابھی، کہ اس کی جو ٹائپ رائٹنگ ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہے، وہ لکھنے کا طریقہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز، یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے، یہ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی علامت ہے کہ جہاں اس کے الفاظ محفوظ ہیں، زبر زیر محفوظ ہیں، حرکتیں محفوظ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے جس کو رسم الخط کہتے ہیں، وہ رسم الخط بھی آج تک محفوظ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ان الحسنات یذہبن السیئات، پڑھنے میں بالکل یکساں، بالکل برابر ہے۔ اس کے عجیب نقطے بیان کیے عارفین نے، میں وہ نقطہ نہیں بیان کروں گا، صرف اتنا بیان کروں گا ان الحسنات، اگر آپ دیکھیں گے اس میں پڑھنے میں الف ہے، سیئات پڑھنے میں الف ہے، لیکن جب لکھنے جائیں گے آپ قرآن کو دیکھیں گے کہ ان الحسنات میں الف نہیں ہے، کھڑا زبر ہے، اور سیئات اس میں بھی الف ہے، مگر وہاں کھڑا زبر نہیں بلکہ الف ہے، پڑھنے میں یکساں ہے۔
برابر ہے، مگر جو ٹائپ اس کی ہے، ٹائپنگ ہے، وہ ٹائپنگ ایک میں کھڑا زبر ہے اور ایک میں الف ہے۔ دنیا کا کوئی کاتب قرآن کریم پہ عقیدہ رکھنے والا اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ دونوں کو یا تو الف سے لکھ دو یا دونوں کو چاہے تو کھڑا زبر سے لکھ دو۔ دنیا کا کوئی مومن اس کو پسند نہیں کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص جو بہت بہترین کاتب تھا، جسے کتابت میں مہارت تھی، ایک دفعہ ہارون رشید کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے ایسی اچھی باتیں کی کہ ہارون رشید نے کہا کہ بہت سمجھدار انسان ہے، اسے ایمان کی دعوت دی مگر اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں عیسائی ہوں اور آپ کے پاس ایمان قبول کرنے آیا ہوں۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے دعوت دی، قبول نہ کی، اور آج تم ایمان خود سے لینے آئے۔ تو اس نے کہا میں بہترین کاتب ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے انجیل کو لکھا، بائبل کو لکھا، اور بائبل کو لکھ کر جہاں جہاں جی میں آیا میں نے اس میں چینجنگ کی، تبدیلی کی، اور بہت بہترین کاغذ، بہترین روشنائی استعمال کی۔ پھر اس کے بعد میں نے زبور کو لکھا اور اس میں بھی بہت سی جگہوں پہ چینجنگ کر دی، لیکن اس کی شائننگ، اس کی چمک دمک کو میں نے بہت بڑھایا۔ میں کسی عیسائی کے پاس گیا، اس نے دیکھا بہت خوشنما ہے، خوبصورت ہے، رنگ برنگ کے کاغذ لگے ہیں، فوراً اس نے مجھے لیا اور منہ مانگا دام اس نے دے دیا۔ یہودی نے بھی میرے سے خرید لیا۔ میں نے قرآن کریم کو بھی لکھا اور اچھے انداز میں لکھا، رنگ برنگ میں لکھا، میں نے بہت سے اس میں شائننگ کی، چمک کی، قیدہ زیب بنایا۔ ایک عام مسلمان کے پاس میں لے کر گیا، میں نے کیا کیا؟ تم قرآن خریدتے ہو؟ کہا قرآن اس وقت خریدوں گا جبکہ اس کا ایک حرف بھی بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ یہ رنگ برنگ پہ ہم نہیں جاتے، شائننگ چمک پہ نہیں جاتے، کاغذ کی قیمت پہ نہیں جاتے۔ یہ اللہ کا کلام اگر اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے اتارا ہے تو میں لوں گا۔ اس نے الٹ پلٹ کے دیکھا، وہ سمجھ گیا اس میں کہیں کہیں چینجنگ ہے، تبدیلی ہے۔ اس نے پھینکا میری طرف اور کہا ایک پیسے بھی میری نگاہ میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جب اس امت کا ایک عام مسلمان جو چند صورتوں کو یاد کرتا ہے، ان چند صورتوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ میرا یہ قرآن صحیح ہے یا اس میں کوئی چینجنگ، تبدیلی ہوئی ہے، اس کی نگاہ میں ایک پیسے کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا یہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال سے چلا آتا ہوا یہ قرآن اپنی اصلی حالت پر ہے۔ یہ اس بات کی علامت و پہچان کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ میرے ساتھیوں، ایسے کلام کو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا کہ ہم اور آپ تراویح میں سنتے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں۔ بس آخری پیغام یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم عظمت، محبت، معرفت اور ذرا سوز اور درد دل سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو قرآن کریم کے سننے کا جذبہ اور شوق ہے، تو آپ ذرا قرآن کریم کو بڑے جذب کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اور دل کے گداز کے ساتھ، ایک رقت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ اپنے اللہ کو قرآن سنا رہی ہیں۔ ہمارے احباب اس طرح قرآن کریم کو پڑھیں کہ اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم اس طرح پڑھتے تھے کہ جانے والا جب ان کے پاس جاتا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن پڑھنے کا انداز تھا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم بڑی محبت اور بڑی عقیدت اور عظمت کے ساتھ اور دل کے سوز اور گداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا کیا ہوا، کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری روح اللہ کے پاس پہنچی تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ کسائی تم نے دنیا میں ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ نے کہا اے امام کسائی تم نے مجھے دنیا میں نہیں دیکھا تھا مگر پھر بھی میری محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے تو تیرا قرآن پڑھنا مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ آج مرنے کے بعد، یہاں آنے کے بعد تم نے مجھ کو دیکھ لیا، تم نے مجھے دیکھ لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ دیکھ کر میرا قرآن مجھے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ جب امام کسائی نے
اللہ کی چہرے کی رویت اور دیدار کیا اور پیارے اللہ کا جلوہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہا اور اللہ کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا کلام قرآن کریم ان کو سناتے رہے. ایک عجیب کیفیت تھی. تھوڑی دیر تک سورہ صافات سناتے سناتے رہے. اللہ نے کہا بس ٹھہر جاؤ اے کسئی، میدان قیامت میں جہاں ایک طرف ساری امت ہوگی اور میرے حبیب کی امت ہوگی، اہل قرآن والے ایک طرف ہوں گے، میں تجھے کھڑا کروں گا اور کھڑا کر کے دوسری امت پر اعلان کروں گا، ناز کروں گا، فخر کروں گا کہ میرے نبی کی امت میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو قرآن کس دل سے پڑھتے ہیں، ایسا پڑھنے والا کوئی اور دوسرا نہیں ہے. میں ناز کروں گا تمہاری تلاوت پر. اس لیے میرے ساتھیوں، آج کی گفتگو میں ہم اپنے دل کا یہ جذبہ، یہ شوق بڑھائیں کہ خاص طور پر اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کچھ نہ کچھ اپنے گھروں پہ تلاوت ضرور کریں. آپ کام پہ جائیں، آفس پہ جائیں، نوکری پہ جائیں، جہاں کہیں جائیں، تھوڑی دیر قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے، عظمت کے ساتھ محبت سے دیکھیے اور عقیدت سے پڑھیے. انشاءاللہ وہی قرآن کل قیامت کے میدان میں ہمارے آپ کے لیے سفارش بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اپنے گناہوں میں پھنسا ہوگا، ایک عورت اپنے گناہوں کے اندر گرفتار ہوگی اور یقین ہوگا کہ میں جہنم میں جا رہی ہوں. قرآن کی بعض صورتیں آئیں گی اور اپنے اللہ سے کہیں گے میرے پروردگار اس بندے کو چھوڑ دیجئے، اسے جہنم سے آزاد کر دیجئے. اللہ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ آپ کی بندی، آپ کے بندے روزانہ یہ فلاں صورتوں کو پڑھنے والے تھے. اللہ اگر آپ ان کو عذاب سے نجات نہیں دیتے تو پہلے مجھے قرآن سے نکال دیجئے. اللہ اکبر. سنو میری ماں بہنیں، پہلے مجھے قرآن سے نکال دیجئے، اس کے بعد اس کو جہنم میں لے جائیے. کیوں؟ وہ سورہ ایک ایمان والی عورت قرآن پڑھنے والی کی سفارش کرے گی. تو کوشش کیجئے کہ رمضان بھی خدا کی بارگاہ میں ہمارے آپ کے حق میں سفارش بن جائے اور یہ قرآن بھی ہمارے آپ کے حق میں سفارش بن جائے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات نے 10 دنوں میں بڑے شوق و لگن کے ساتھ تراویح پڑھی ہے. اب یہ تراویح کا آخری دن تھا، لیکن اتنی گزارش ضرور ہے کہ آئندہ کل سے نماز تراویح سے ہم محروم نہ ہو جائیں، نماز تراویح سے محروم نہ ہو جائیں، بلکہ تراویح کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اب ہم ذرا اپنے اللہ سے دل کی گہرائی سے دعا کریں گے. تمام ساتھی اس طرح بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو تھوڑا سا جھکا لیں. ماں بہنیں بھی اس طرح بیٹھیں جیسے آپ نماز میں بیٹھتی ہیں. سوچئے پیارے اللہ سے ابھی ہمیں مانگنا ہے، اپنے اللہ سے اپنے کمی کوتاہی کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک طرف تیرا فضل ہی رہا، اللہ ایک طرف تیرا فضل رہا، تیری رحمت رہی، تیری توفیق رہی. تیری توفیق نہ ہوتی، تیری رحمت نہ ہوتی، ہمارے لیے 3 پارے کا سننا آسان نہ ہوتا. مگر میرے مولا جس عظمت کے ساتھ آپ لوگ ادھر خاموشی کا ماحول بنانے کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ میرے مولا یہ تیرا فضل تھا، تیرا کرم تھا، تیری نوازش تھی کہ میرے مولا تو نے ہمیں قرآن کریم سننے کا موقع دیا. جب ایک عورت کے دل میں عظمت آتی ہے، ایک عورت کے دل میں کلام الہی اور اللہ کے نام کی عظمت آتی ہے تو سنیے اس کے دل کا احساس کیا ہوتا ہے. ایک اللہ کی بندی ہمارے اسی ملک کے رہنے والی، اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے گھر کی عورتوں سے وصیت کی اور اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسجد کے دروازے پر دفن کرنا. اللہ قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آہوزاری سے دعا کرنے والی، دوسروں کی مدد کرنے والی، وہ کہتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر مسجد کے دروازے پہ بنانا. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. جب میرا اللہ دیکھے گا کہ میری قبر کے اوپر سے
मुसल्लियों का कदम पड़ता है, मर्द हजरात जो नमाज को आते हैं उनका कदम मेरी कब्र पे पड़ता है, तो हो सकता है किसी मुसल्ली के कदम की बरकत से अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे। घर की औरतों ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुझे मस्जिद के दरवाजे पे दफन किया जाए। उसने कहा कि फिर मस्जिद से करीब दफन करना, वो माइक का जमाना नहीं था, मस्जिद के करीब दफन करना। पूछा क्यों? उसने कहा जब जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, तो मेरी कब्र तक अल्लाहु अकबर की आवाज आएगी। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसी अल्लाहु अकबर की आवाज से मेरी मगफिरत फरमा दे। जरा देखिए, जब दिलों में अल्लाह की अजमत आती है, खौफ खुदा दिल में आता है, इंसान के जज्बात, उसके इरादे क्या होते हैं। इस बिना पर हमेशा अपने दिलों में जरा सोज और दर्द लाइए, दिलों को सूखा सूखा न रखिए। कुरान पढ़िए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, रब्बे करीम के सामने आंसू के कतरे बहाइए। क्या खबर आपके आंचल में आंसू का कतरा लग जाए, आपके चेहरे पर नदामत और शर्मिंदगी का आंसू लग जाए, आपके उसी आंसू से आपकी मग़फ़िरत, वालिदैन की मग़फ़िरत, बच्चों की तरक्की और नजात हो जाए। इसलिए माँ बहनों से खास तौर पे कहूँगा, हमारी आंखें सूखी सूखी रह गई, हमारा दिल पत्थर की सिल बन गए। लिहाजा ज़रूरत है कि हम अच्छे माहौल को इख्तियार करें, घरों में तिलावत और दीन की बातों को सुने और अपने अल्लाह से आहोजारी के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारी दुआ को ज़रूर सुनता है। किसी अल्लाह के बंदे ने बड़े दर्द दिल से कहा है, बड़े आहे दिल से अल्लाह से कहा है। ये शायरी नहीं है, ये कोई नज़म नहीं है, ये एक सोज है, ये एक दर्द है, ये एक आह है अल्लाह के सामने। इसे तमाम माँ बहनें बहुत ही दर्द दिल से सुनिए, कोशिश कीजिए आपकी आंखें अल्लाह के सामने डबडबा जाएं। मेरे मौला, मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय तेरी रहमत के, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा। सोचिए, हर इंसान को झुकना है। जो दुनिया में झुका आखिरत में झुकने से बचेगा, जो दुनिया में नहीं झुकता उसे आखिरत में तो झुकना ही पड़ेगा। ना किसूर ऊसहुम, अपने सरों को झुकाए झुकाए चलेंगे। फरिश्ता धक्के देगा, कहेगा अल्लाह की बंदी, ए फलां की बेटी, सुनो, दुनिया में सर झुकाए होती, आंसू के कतरे बहाए होती, तो आज तुझे यहाँ सर झुकाना न पड़ता, आंसू के कतरे गिराना न पड़ता। आज अल्लाह ने हमें आपको कुरान की निस्बत से, रमजान की निस्बत से मौका दिया। लिहाजा हर कोई सोचे कि आज इस खास मौके पर अल्लाह के सामने थोड़े आंसू के चंद कतरे बह जाएं। माँ बहने यकीन कर लो, अगर आंखों में आंसू का कतरा नहीं आ रहा है, आंखें नहीं टपटपाती हमारी आपकी, तो यकीन करना चाहिए हमारे चेहरे में आमक नहीं है, पत्थर का टुकड़ा लगा हुआ है। हमारे जिस्म में दिल नहीं है, पत्थर की सिल लगी है। जिंदा नहीं, मुर्दा है, अल्लाह को मुर्दा पसंद नहीं है। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। सोचें, हमारे इस शहर में कितने ऐसे अल्लाह के जवान जवान बंदे चंद महीनों में कफन पहनकर बाल बच्चों को छोड़ के दुनिया से चले गए। कौन जाता है, क्या लेकर जाता है? माँ बहने, कौन क्या लेकर जाएगा पता नहीं। अल्लाह की रहमत के सिवा कुछ नहीं। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं सजावार हूँ। सोचिए,
جو بندہ جو اللہ کی بندی اپنے آپ کو سب سے زیادہ مجرم سمجھے گناہگار سمجھے اسی کے گناہ سب سے زیادہ پسند آتے ہیں. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. ہاتھ اٹھائیے، بڑے دل سے مانگیے. ختم قرآن کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، رحمت کی رات ہے. پھر بھی اگر ہمارا دل اجڑا ہے، پھر بھی ہمارا دل ویران پڑا ہے تو لگتا ہے ہمارا نصیب بہت چھوٹا ہے. لہذا ہاتھ کو اٹھائیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ما دوام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار. اللہم علمنی منہ ما جہلت وذکرنی منہ ما نسیت. یا ارحم الراحمین، ہم بڑے گناہگار، اللہ کی بڑے خطا کار، اللہ بڑے سیاہ کار، اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ گناہوں میں ڈوبے رہے. اللہ ہر پل اور ہر دم اور ہر صبح اور ہر شام ہر رات اللہ تو رحمتوں میں رکھتا رہا، نعمت پہ نعمت دیتا رہا، میٹھی میٹھی نیند سلاتا رہا، اللہ عافیت کی زندگی دیتا رہا. اللہ پھر بھی ہم تیری نافرمانی ناشکری ناقدری کرتے رہے. اللہ شام ہوئی ناقدری کے ساتھ، شام ہوئی غفلتوں کے ساتھ، شام ہوئی نمازوں کے قضا کے ساتھ، شام ہوئی غیبت اور چغلی کے ساتھ. پھر بھی جب ہم سونے گئے تو اللہ تو نے میٹھی رحمت والی نیند سلا دی. اللہ تو کتنا کریم ہے. اے اللہ اسی کرم کا واسطہ، تیرے اسی کرم کا واسطہ، تیرے قرآن کریم کا واسطہ، تیرے قرآن کے ایک حرف کا واسطہ، اللہ تیرے قرآن کی آیات سجدہ کا واسطہ، اے اللہ تیرے قرآن میں تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ. مولا آج اس رات رحمت کی رات میں ختم قرآن کے موقع پر اللہ ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دے، گناہگاروں کو معاف فرما دے. اللہ اگر اتنے رات 20 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تین پارے اور 20 رکعت پڑھنے کے بعد بھی اللہ میری مغفرت نہ ہوئی، اللہ قبول نہ کیا، اللہ تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوا تو اللہ ہم سے بڑھ کر نقصان میں اور کون ہو سکتا ہے. مولا معاف کر دیجئے، قبول فرما لیجئے، ایک ایک سجدے کو قبول فرما لے، ایک ایک تسبیح کو قبول فرما لے. اللہ آپ کی کمزور بندیاں، کمزور جسم رکھنے والی بندیاں، بیماری میں رہنے والی بندیاں اللہ وہ بھی آئی ہیں، 40 سجدے کیے ہیں. اللہ فرعون کے جادوگروں نے ایک سجدہ کیا تھا، اللہ ایک سجدہ کیا تھا، ایک سجدے پر تیری رحمت آ گئی اور آپ نے سب کو معاف کر کے اپنا ولی بنا لیا. اللہ آپ کے بندوں نے، آپ کی بندیوں نے یہاں 10 دنوں تک اللہ 40 سجدے کرتے رہے، پیشانی تیرے سامنے جھکاتے رہے، دامن تیرے سامنے پھیلاتے رہے. اللہ آج کی رات بھرپور عطا فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، گھر والوں کی مغفرت فرما دے، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، بیٹوں کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما. اللہ ہم تیری مغفرت کے بھکاری ہیں. پروردگار رمضان کا فقیر کوئی بھی آتا مایوس نہیں جاتا، کوئی فقیر مانتا ہے چاہے غیر مومن کیوں نہ ہو، مایوس نہیں جاتا. اللہ رمضان کی خیرات اسے مل جاتی ہے. پروردگار ہم ایمان والے تراویح پڑھنے والے تجھ سے مغفرت کی خیرات مانگتے ہیں، رمضان کی خیرات مانگتے ہیں. اللہ جی معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دے، زندوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما، بوڑھوں کو معاف فرما، جوانوں کو معاف فرما، اللہ عورتوں کو معاف فرما، مردوں کو معاف فرما. مولا
اور آئندہ مغفرت والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا گھر قرآن کی تلاوت سے جگمگاتا رہے۔ اے اللہ ہمارا گھر قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، درود پاک سے ہمارا گھر جگمگاتا رہے، اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ اس رمضان کو پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا دے، پوری امت کے برکت کا ذریعہ بنا دے، خوشحالی فراوانی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ختم قرآن کو بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا دے، پریشان حال کی پریشانی کو دور ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے پاک پروردگار، آپ کے بندے، آپ کی بندیاں جو روزانہ یہاں پہ آتے رہے، آج یقیناً ایک بڑے جذبے اور بڑے حوصلے سے آپ کی بندیاں آئی ہوں گی کہ آج ختم قرآن کے موقع پر دعا ہوگی۔ اللہ اپنے کلام کی برکت سے دعا قبول کرتا ہے۔ مولا پتہ نہیں اپنے دل میں کیا کیا دکھ لے کر آئی ہے، کیا کیا غم لے کر آئی ہے، کیا کیا پریشانی لے کر آئی ہے، کیا کیا مصیبتیں لے کر آئی ہے۔ اللہ دوسروں سے کہتے شرماتی ہے، آپ سے تو نہیں شرماتی۔ اے پاک پروردگار، ان ماں بہنوں کے دکھ کو ختم فرما دے، غم کو ختم فرما دے، مصیبت کو ختم فرما دے، مرض کو ختم فرما دے۔ پروردگار سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، فراوانی عطا فرما۔ اللہ بوڑھی ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرما لے۔ کتنی بوڑھی مائیں ایسی ہیں جو اپنے اولاد کے لیے طرح طرح کی تمنائیں رکھتی ہیں۔ اللہ بوڑھی ماں تڑپ تڑپ کر راتوں کو آنکھ کھلتی ہے، مولا اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، مولا میرے بیٹے کا فلاں کام کرا دے، میری بیٹی کا فلاں کام کرا دے، اس کے گھر کی فلاں ضرورت پوری کر دے۔ مولا ماں بستر پہ رو رہی ہے، اس کی ممتا تڑپتی ہے۔ پروردگار ماں کی ممتا کو قبول فرما کر ہر بیٹے ہر بیٹی کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، ترقیات سرفراز فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پورے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، اس ملک میں بسنے والے چلنے والے ہر انسان کو عافیت و سلامتی عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پڑھیے میرے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔